وہ اس کے لبوں پر لب رکھتا اس کے تمام اعتراضات کا گلا گھونٹتا چلا گیا۔ وہ اس سے چھوٹنے کے لاکھ جتن کر رہی تھی، مگر آج یارق شاہ اپنے تمام حقوق حاصل کرنا چاہتا تھا۔ میں نے کہا مجھے چھوڑو یارق شاہ، ورنہ اس سے پہلے کہ وہ اس کا گلا دباتے اسے کوئی خونخوار سی دھمکی دیتی، وہ چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ لیے بولا، ورنہ تم میری جان لے لو گی میری وڈیرنی، میں جانتا ہوں، مگر آج میرے جذبات بے لگام ہو چکے ہیں، جن پر بند باندھنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے آج۔ اس نے آرزو کے دونوں ہتھیلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے اسے بے بس کرتے بیڈ سے لگایا تھا اور دوبارہ اس پر جھک گیا۔ آہستہ آہستہ اس کے لب اس کے وجود پر گردش کرتے جا رہے تھے، جبکہ آرزو کے ذہن میں ایک جنگ جاری تھی۔ کیا وہ ٹھیک کر رہی تھی یارق کو اس کا حق لینے دینے کا؟ یقین جانو تو میں اس حویلی میں تمہارا مقام میں خود دلاؤں گا، تم میری سردارنی ہو، تمہیں صرف یہ بات یاد رکھنی چاہیے، سمجھ گئی نا؟ اس نے آرزو کے لبوں کو کھینچتے اس پر گرم سانسیں چھوڑتے کہا تو اس کا چہرہ غصے اور شرم سے سرخ پڑنے لگا تھا۔ پہلی بار اس نے یارق شاہ سے نظریں چرائیں۔ مجھے کم از کم اپنا حق لینے کے لیے تمہارے وجود کی ضرورت تو بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جو کام میں اپنے زور بازو پر کر سکتی ہوں اس کے لیے کم از کم مجھے تمہاری محتاجی کی ضرورت نہیں۔ وہ باغی لہجے میں اس کی گردن پر دانت گاڑ کر رہ گئی، جبکہ وہ اپنی شیرنی کے اس گستاخ انداز میں سزا دینے پر درد سے مسکرایا۔ اف، تمہارا دیا تو درد بھی مجھے دل و جان سے قبول ہے شیرنی، وہ اس کے اوپر جھکتا اس کی رگ رگ میں سرایت کرتے ہوئے بولا، جبکہ کئی آنسو بے مول ہوتے ٹوٹ کر آرزو کی آنکھوں سے نیچے تکیے پر بہتے چلے گئے۔ وعدہ کرتا ہوں ان آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا، مجھے ایک بار اعتبار کی ڈوری تھما کر تو دیکھو، پھر دیکھنا اس پورے جگ سے لڑ جاؤں گا۔ اس کی جانب دیکھتے اپنے سلگتے لبوں سے اس کی نمکین آنسو چنتے ہوئے بولا تو وہ گہرا سانس بھرنے لگی اور اس سے دور ہونے کی کوشش کی، مگر وہ دوبارہ اس پر قابض ہو چکا تھا۔ اتنی جلدی نہیں شیرنی، ابھی تو رات باقی ہے، اس کو اپنے قریب ترین کرتے بولا تو آرزو کو سانس لینا دشوار لگنے لگا۔ آخر وہ اس وقت کسی در سے گزر رہی تھی، وہ بے پرواہ شخص نہیں جان سکتا تھا، اسے لگا کوئی اسے خاردار جھاڑیوں سے گھسیٹ رہا ہے، جس سے اس کا پورا وجود لہو لہان ہو رہا تھا۔ کسی اور کے ساتھ رات گزارنے والا شخص اپنے منہ سے محبت کی باتیں کرتا اچھا نہیں لگتا۔ اس کی جانب زخمی نگاہوں سے تکے بولی، میری محبت پر بھی یقین آ ہی جائے گا تمہیں، کیونکہ میں صرف تمہارا بن کر رہوں گا، تمہیں سب سے اوپر رکھوں گا اور تمہاری عزت کروانا مجھ پر فرض ہوگا۔ اس کی گردن میں گہری سانس بھرتے بولا تو اسے اپنی رگ رگ میں درد سرایت کرتا محسوس ہوا۔ دیکھ کر یارق شاہ، رات کے کیے گئے وعدے اکثر پائیدار نہیں ہوتے۔ اس کی جانب دیکھتی طنز سے بولی، تمہارے نزدیک محبت کیا ہے؟ اس کی جانب گہری نگاہوں سے تکتے ہوئے بولا تھا، جب اس کے ہونٹوں پر زخمی مسکراہٹ نے چھپ دکھائی تھی۔ سیویئر، اس کے لبوں سے بس یہ نام ہوا میں تحلیل ہوا تھا، اور اسون کی کئی یادیں ایک ساتھ اس کے دماغ میں وارد ہوئی تھی کہ کیسے وہ اسے ہر سرد و گرم سے بچا کر رکھتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا کہ یارق شاہ کو بے چینی ہونے لگی۔ کسی کو بچانا کیا اتنے معنی رکھتا ہے کہ اس سے محبت ہو جائے؟ وہ اس کی جانب دیکھ بے چین لہجے میں بولا تھا، جب اس کی آنکھیں تک مسکرانے لگی، اس بات کا اندازہ تمہیں تب ہوگا جب کوئی تمہاری خاطر اپنی جان داؤ پر لگا کر تمہیں بچانے لگے گا، تب تمہیں اس لذت کا احساس ہوگا اور تم اس شخص کو ہمیشہ اپنے قریب دیکھنا چاہو گے۔ یہ باتیں یارق شاہ کے دل میں گڑ سی گئی تھیں، مگر وہ سر جھٹکتے اسے اپنے پیار کی بارش میں بھگونے لگا۔ صبح سب لوگ ناشتے کی میز پر موجود تھے، مگر یارق شاہ اور آرزو کی کرسی خالی دیکھ دادا جان نے پوچھنا ضروری سمجھا، یہ دونوں کہاں ہیں؟ کیا ان لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ اس حویلی کا اصول ہے کہ کھانا سب ساتھ میں کھاتے ہیں؟ جاؤ بلا کر لاؤ انہیں۔ دادا جان کے کہنے کی دیر تھی کہ اس سے پہلے کہ کوئی اور اٹھتا، مہنور تیزی سے اٹھی اور تن فن کرتے ہوئے ان کے کمرے کے قریب گئی اور زور زور سے دستک دینے لگی، جبکہ آرزو نے اٹھتے ہی ایک نظر اپنے ساتھ لیٹے یارق شاہ کو دیکھا اور پھر اپنے آپ کو درست کرتی ہوئی اٹھی اور دروازہ کھولا تھا، مگر مہنور کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی اس کی آنکھیں جیسے سلگنے لگی۔ اس کو اور کیا چاہیے تھا؟ موقع خود چل کر اس کے ہاتھ میں آیا تھا۔ ارے تمہیں پتہ نہیں کیا جب کسی کی نئی شادی ہو تو انہیں ڈسٹرب نہیں کرتے؟ ذرا مینرز نام کی چیز نہیں ہے تمہیں یا نہیں؟ وہ اس کو اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے طنزی انداز میں بولی تو مہنور کا جسم بھانبڑ کی طرح جلنے لگا۔ اس کا وجود بکھرا بکھرا سا تھا، جسے دیکھ کر اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یارق شاہ اس پر اپنا حق جما چکا ہے۔ یہ تم اس حالت میں کیوں ہو؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے قراتے لہجے میں بولی، جبکہ اس کی گردن پر سرخ نشان دیکھ کر وہ اپنی مٹھیاں سختی سے بھینچ کر رہ گئی۔ ارے تم کہیں ننھی کاکی تو نہیں جو تمہیں پتہ نہیں چلا کہ رات کو شوہر اور بیوی کیا کرتے ہیں؟
اس کے چہرے کو ہلکا سا ہاتھ لگاتے ہوئے جلدی مسکراہٹ لیے بولی، جب مہنور جلتے ہوئے اس کا سرے سے ہاتھ جھٹک گئی۔ دادا جان تم دونوں کو نیچے بلا رہے ہیں، جلدی آؤ۔ یہ کہہ کر وہ پیر پٹکتے ہوئے نیچے جا چکی تھی، جبکہ اس کے جاتے ہی اس نے اپنے شکستہ وجود کو سنبھالا اور واش روم میں فریش ہونے چلی گئی۔ جب تک وہ واپس آئی، یارش شاہ بھی اٹھ چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی بات کرتا، وہ رخ موڑتے ہوئے بولی، میں کسی بھی بات کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی، جلدی کرو، نیچے ہمیں بلایا جا رہا ہے، اگر تم نے ذرا بھی دیر کی تو میں تمہارے بغیر ہی نیچے چلی جاؤں گی۔ یہ کہتے وہ آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے لگی اور کرسی پر ہاتھ رکھ کر زور سے اپنی مٹھیاں بھینچنے لگی تھی، جبکہ یارش شاہ نے اس کا اس کے حال پر ہی چھوڑنا بہتر سمجھا۔ یہی نہ ہو وہ جنگلی بلی بن جائے اور پنجے گاڑنے کے لیے دوبارہ تیار ہو جائے۔ اسی لیے وہ جلدی سے تیار ہو کر آیا۔ جیسے ہی وہ دونوں سیڑھیوں سے نیچے اترے تو سب کی نگاہوں کا رخ ان دونوں کی جانب ہوا۔ اس کی چال دیکھ کر ہی سب سمجھ گئے تھے کہ کل وہ ایک خاص مقام پا چکی ہے۔ جیسے ہی وہ بیٹھنے لگی، دادا جان نے پھر اس کو اپنے ساتھ والی کرسی پر بیٹھنے کا کہا۔ ادھر آ کر بیٹھو، کیا تمہیں روز بتانا پڑے گا کہ تمہاری جگہ کون سی ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اسے باور کرواتے ہوئے لہجے میں بولے تھے، جب ایک طنزیہ مسکراہٹ اس کے لبوں پر آئی۔ ٹھیک ہے، بیٹھ جاتی ہوں، یہ تو ایک مقام ہو گیا جو آپ کی نظروں میں تھا، مگر اس مقام سے کیا آپ باقی سب کو آشنا نہیں کرانا چاہیں گے؟ اپنی پلیٹ میں آملیٹ ڈالتے ہوئے ان کی جانب دیکھ کر تاک کر وار کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ انہیں شدت سے کچھ غلط ہونے کا اندازہ ہوا تھا۔ تو کیا وہ لڑکی کو جان گئی تھی؟ وہ گلا کھکارتے ہوئے پوچھنے کی کوشش کرنے لگی۔ آخر تم کہنا کیا چاہتی ہو؟ ذرا واضح الفاظ میں کہو، ہمیں زو معنی باتیں پسند نہیں، انہوں نے ذرا اکھڑ لہجے میں کہا تھا، جب وہ تمسخرانہ انداز مسکراہٹ لیے انہیں دیکھنے لگی۔ ارے مجھے اتنا وی آئی پی ٹریٹمنٹ مل رہا ہے، ساری اسی بات پر تو حیران ہے۔ آپ کو ان سب کو بتانا چاہیے نا کہ میں آخر اس حویلی میں کیا حیثیت ہے، اور آپ کیوں مجھ پر اتنی محبت نچھاور کر رہے ہیں جس کا یہ لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ آخر وہ کون سا راز ہے جو ہم دونوں کے بیچ میں ہے اور آپ نے ان سب کو بتایا نہیں؟ آج بتا ہی دیں تاکہ ان کا تجسس بھی ختم ہونے میں آ جائے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہتھیلی تھوڑی تلے اٹکاتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ دانت کچکچا کر رہ گئے۔ ابا جان یہ کیا کہہ رہی ہے؟ آخر کون سا راز ہے جس سے ہم سب لوگ ناواقف ہیں اور آپ دونوں ہی جانتے ہیں؟ ان کی بات پر عمیر اور یارش شاہ بھی ان کو ہی دیکھنے لگے۔ کھانا کھاؤ، ہم اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہی انہوں نے بات جیسے ختم کر دی تھی اور سارے کھانا کھانے لگے، مگر ان کے دل اور دماغ میں ایک ہی سوال بار بار گردش کر رہا تھا کہ آخر کیوں دادا جان اس کو اتنی اہمیت دیتے ہیں؟ آخر ایسا کون سا راستہ جو وہ سب جانتے تھے؟ کچھ تو تھا اس لڑکی میں۔ بلاول صاحب اس کی جانب دیکھتے ہوئے دل ہی دل میں سوچنے لگے، مگر وہ شدت سے بے چین ہو رہے تھے، مگر کوئی سرا ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ناشتہ کرتے ہی دادا جان نے ان کو کچھ بتانے کے بجائے آرزو کو اپنے پیچھے آنے کا کہا، جبکہ وہ ان سب پر ایک جتلاتی مسکراہٹ ڈال کر اندر جا چکی تھی۔ کہیے کیوں بلایا مجھے؟ یہاں آپ نے کون سا نیا فرمان جاری کرنا ہے؟ بولیے، میں سن رہی ہوں۔ ان کے سامنے مقابل صوفے پر بیٹھتی ہوئی ٹانگ پر ٹانگ رکھتے ہوئے اپنے ٹانگوں کو جھلاتے ہوئے لہجے میں بولی، جبکہ انہوں نے ایک آئی برو جھکا کر اس کا یہ انداز دیکھا۔ لڑکی بہت جرأت آ گئی ہے تمہیں، آخر کیا معاملہ ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے دلچسپی سے بولے تھے، جب وہ کہہ کہا لگا کر رہ گئی، ارے آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی کہ آپ مجھے پروٹوکول کیوں دے رہے ہیں؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ پھر بھی اسی سے اگلوانا چاہتے تھے۔ آخر تم اپنی زبان سے کیوں اقرار نہیں کر لیتی کہ میں تمہیں کیوں ایسا ٹریٹمنٹ دیتا ہوں؟ وہ بھی جیسے اس کے منہ سے ہی سارا سچ سننا چاہتے تھے۔ یہ بات ڈھکی چھپی تو رہ نہیں سکتی، جان چکی ہوں میں کہ آپ ہی میرے دادا ہیں اور میں آپ کی پوتی۔ اس بات سے آپ پہلے ہی آگاہ تھے، اسی لیے تو مجھے فری ہینڈ دے دیا تھا سب سے نمٹنے کے لیے، ورنہ آپ کسی عام لڑکی کو یہ اجازت تو مرتے دم تک نہ دیتے۔ اس بات کا مجھے اچھی طرح اندازہ ہے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے انہیں جتاتے لہجے میں بولی تو ان کے لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ چھلکی۔ تو آخرکار تمہیں علم ہو ہی گیا کہ تم یہاں کس مقصد کے تحت رہ رہی ہو۔ اب یہ بھی بتا دو کہ ہمارا ولید کہاں ہے؟ وہ تڑپ کر بولے، جبکہ وہ عیار ہنسی۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں اتنی آسانی سے آپ کو بتا دوں گی کہ آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ واہ کیا بات ہے آپ کے اصولوں کی، لیکن یہ بات یاد رکھ لیجئے، اگر آپ میرے دادا ہیں تو میں بھی آپ کا ہی خون ہوں، اتنی آسانی سے آپ کو کچھ نہیں بتاؤں گی۔ میں جب تک اپنا بدلہ پورا نہیں کر لیتی، میری ماں کو خون کے آنسو رلایا سب نے، ان کو اس دنیا جہاں سے بھیج دیا، آپ کو کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے میں آپ کی باتوں میں آ جاؤں گی؟ بالکل بھی نہیں۔ جب تک میری ماں کو تڑپانے والے ایک شخص سے میں بدلہ نہ لے لوں، میں چین سے نہیں بیٹھوں گی، نہ ہی آپ کو آپ کے بیٹے کے بارے میں بتاؤں گی، یہی آپ کے لیے سزا ہے۔
ان کی جانب دیکھتے ہوئے تڑپتے لہجے میں بولی جب وہ ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھنے لگے۔ تم مجھ سے ہی کہہ رہی ہو کہ تم میری حویلی والوں سے بدلہ لینا چاہتی ہو؟ کیا تم ایسا کر سکتی ہو میرے ہوتے ہوئے؟ وہ جیسے اسے آزمانے کے لیے بولے تھے۔ میں کیا کر سکتی ہوں اس بات کا آپ کو ابھی علم نہیں ہے۔ آپ بھی یہی ہیں اور میں بھی یہی۔ آپ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے کہ اپنا حق میں کیسے لیتی ہوں، کیونکہ کمزور تو میں بالکل بھی نہیں۔ ان کی اینٹ سے اینٹ نہ بجا دی آپ کے بچوں کی تو پھر کہیے گا۔ وہ اترا کر بولی تھی اور ایک دم کھڑے ہوتے ہوئے باہر جا چکی تھی، جبکہ ان کی نگاہوں نے دور تک اس کا پیچھا کیا تھا۔ یہ لڑکی بہت تیز چیز تھی، اس بات کا اندازہ تو انہیں ابھی سے ہو گیا تھا، مگر وہ اس پر سختی بھی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ ایک بار پھر اپنے خون سے الگ ہو جائیں، اور یہ ان کی انا کو گوارا نہ تھا کہ ان کا خون جو اتنے سالوں سے ان سے دور تھا اب بھی باہر در در کی ٹھوکریں کھاتا پھر وہ اس کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہتے تھے۔ اور ایک یہی لڑکی جو ان کی بے رونق زندگی میں رنگ بھر رہی تھی، اور انہیں کیا چاہیے تھا، وہ بھی دیکھنا چاہتے تھے کہ تیل کتنی اور تیل کی دھار کتنی ہے۔ یہ کب تک ایسے اپنے بدلے پورے کر سکتی ہے اپنے بلبوتے پر؟ لڑکی، اگر تم نے یاری شاہ کو حاصل کر لیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تمہیں اس حویلی میں اس کا مقام مل جائے گا۔ یاد رکھو تم ونی میں آئی تھی اور ونی ہی رہو گی۔ ونی کی لڑکیاں کبھی اس حویلی کی بہو نہیں بنا کرتی۔ ترین بیگم اس کے آگے آتے ہوئے سینے پہ ہاتھ لپیٹے ہوئے شان سے بولی تھی، جبکہ وہ ایک دم قہقہ لگا کر ہنس پڑی۔ کیا کہا آپ نے؟ بیوی کا مقام چاہیے ہی کسے؟ جو میرا اس گھر میں مقام ہے وہ اس وقت آپ کو بھی معلوم نہیں۔ اگر معلوم ہو جائے تو آپ کے قدموں تلے سے زمین ضرور سرک جائے۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ بھی سیکیور کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ لڑکی، تم صاف صاف کیوں نہیں کہتی؟ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی، جبکہ وہ ان کے گرد گھومنے لگی۔ ابھی میرا بتانے کا موڈ نہیں ہے، جب موڈ ہوگا تب بتا دوں گی۔ یہ کہتی وہ وہاں سے جانے لگی تھی جب اس کی سوتیلی ماں درمیان میں آئی اور رکھ کر اسے تھپڑ مارنے لگی، جب وہ ایک جھٹکے سے ان کا ہاتھ بیچ میں ہی تھام گئی اور اگلی ہی لمحے وہ ہاتھ مروڑ کر رکھ دیا۔ ان کی چیخیں حویلی کے در و دیوار کو ہلا کر رکھ گئی۔ لمحہ بلمحہ اس کی آنکھیں سرخ پڑتی جا رہی تھیں۔ ہمت کیسے کی آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ سمجھ کیا رکھا ہے مجھے آپ نے؟ آپ کی 2 ٹکے کی بیٹی جیسی نہیں ہوں میں، دوسروں کا گھر اجاڑنے والی۔ ارے میں بھی کیا کہہ رہی ہوں؟ وہ بیٹی ہے آپ کی، ٹپس بھی تو گھر توڑنے کی آپ سے ہی لیتی ہوں گی۔ اس نے ایک دم انہیں آگے دھکا دیا تھا کہ وہ دھڑام سے نیچے گرتی واویلا کرنے لگی۔ گستاخ لڑکی، کیا کر رہی ہو تم؟ ایسی جرت تو آج تک گھر کی لڑکی تک نہ کر سکی، تم نے کیسے کر لی؟ کیا سارے آداب بھول گئی ہو؟ نجمہ بیگم وہاں آئیں تو اپنی چھوٹی بہو کو زمین پر لیٹے کراتے دیکھ وہ لاٹھی زوردار انداز میں زمین پر برسا کر رہ گئی۔ معاف کیجیے گا، اخلاق سے گری ہوئی کوئی حرکت نہیں کی میں نے، اور یہ تو خود ہی گری ہوئی ہیں، ان کو میں اور کیا گراؤں گی؟ لیکن ان جیسے لوگوں کو ٹریٹ کرنے کے لیے ان کی سطح پر آنا ہی پڑتا ہے۔ اس بات سے تو آپ بھی گریز نہیں کریں گی دادی جان؟ وہ دادی جان پر زور دیتے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی تھی، جب وہ بے یقینی سے اس کا یہ دبنگ انداز دیکھنے لگی۔ لگتا ہے تم ہوش بلا بیٹھی ہو۔ وہ عجیب انداز میں اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتے ہوئے لہجے میں بولی، اور ایک بات، ہم تمہاری دادی نہیں ہیں، اس لیے ہمیں اس لقب سے مخاطب بھی مت کیا کرو، یہ خاص ہمارے پوتے پوتیوں کے لیے ہی ہے۔ وہ اس پر ایک کاٹ دار نگاہ ڈالتے ہوئے اس کے قریب آتے ہوئے بولی، جب وہ گلا کھنگال کر اوپر سے نیچے تک ان کو دیکھتے ہوئے بولی، آپ کو جو کہنا ہے میں وہ کہوں گی جیسا میرا دل کرے گا، اس کے لیے آپ مجھے روک نہیں سکتی۔ اگر آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ دادا جان سے خود بات کر سکتی ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ میری طرفداری کریں گے۔ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی جو وہ دانت کچکچا کر رہ گئی، بہت پڑھنے کا لائے ہیں نا تمہارے، چلو ہمارے ساتھ۔ وہ ایک دم اس کا ہاتھ زبردستی تھامتے ہوئے اسے کچن میں لے گئی، جبکہ وہ ضبط کے گھونٹ بھرتے رہ گئی۔ اسے پتہ تھا کہ اتنی آسانی سے تو وہ اس کی جان بخشی نہیں کریں گی، آخر اس کی دادی ہٹلر کو بھی مات دے گئی تھی سزائیں دینے میں۔ تمہاری سزا یہ ہے کہ برتنوں کا ڈھیر اب تم دھوگی، اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ ایک نظر اس برتنوں کے پہاڑ کو دیکھنے لگی اور کندھے اچکا کر رہ گئی۔ وہ وہاں سے جا چکی تھی جب عمیر کی بیوی بھی آ کر چپکے چپکے اس کے ساتھ برتن دھلوانے لگی۔ ارے بھابھی، آپ کیوں میری مدد کر رہی ہیں؟ میں کر لوں گی، یہ کہتے اس نے مسکرا کر اس معصوم لڑکی کو پیچھے کرنا چاہا۔ اس نے غور کیا تھا کہ عمیر کی بیوی کو بظاہر تو وہ لوگ عزت دیتے تھے، مگر کام اس سے بھی پورا لیتے۔ شاید وہ لڑکی عمیر کی پسند تھی، اسی لیے اس کی ماں اسے کچھ خاص پسند نہیں کرتی تھی، بس کہنے کو عہدہ دے رکھا تھا۔ جب وہ اس کے ساتھ برتن دھلوا رہی تھی تو آرزو کی رگ رگ میں چوٹیاں رگنے لگی۔ اس کی نگاہ جیسے ہی اس کی گردن پر گری وہ سفید پڑ گئی تھی، ہاتھ کپ کپا اٹھے تھے، جبکہ سانسیں گہری ہونے لگی۔ اسے امید نہیں تھی کہ یہ اسے یہاں دیکھنے کو ملے گا۔
وہ ذرا سا قریب ہوئی اور اپنے شک کی یقین دہانی کرنی چاہی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کا شک یقین میں بدلتا چلا گیا۔ وہ آنکھیں پھاڑے اس نشان کو دیکھ رہی تھی جو عمیر کی بیوی زری کی گردن پر تھا۔ وہ نشان کوئی اور نہیں بلکہ وہی سانپ کا نشان تھا جو وہ عیار شخص ہر لڑکی کے جسم پر مارنے کے بعد چھوڑا کرتا۔ مگر اس نشان کا اس لڑکی سے کیا کام؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا ہوا؟ لڑکا عمیر ہے؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا، مگر فوراً ہی اپنے خیال کی نفی کی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، وہ تو بہت اچھے ہیں، انہوں نے میری اتنی مدد کی، پھر وہ لڑکیوں کی عزت کو نیلام کیسے کر سکتے ہیں؟ انہوں نے میری عزت بھی تو بچائی تھی۔ یارشا سے وہ سب کیا تھا؟ کیا ایک دکھاوا؟ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ اسے اسٹل کھڑے دیکھ کر عمیر کی بیوی اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا ہوا آرزو، تم ٹھیک ہو؟ وہ ہمدردی سے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تھی جب وہ حیرت سے پھٹی آنکھیں لیے اسے دیکھنے لگی۔ بھابھی ایک بات کہوں، آپ سچ سچ بتائیں گی مجھے؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑی جیسے جانچنا چاہ رہی تھی کہ وہ جو بولے گی وہ سچ ہوگا بھی یا نہیں۔ تبھی وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے بولی، جی پوچھو، کیا پوچھنا چاہتی ہو تم؟ اس کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی، کیا عمیر بھائی آپ کو ٹھیک سے ٹریٹ کرتے ہیں؟ کیا وہ آپ کے ساتھ اچھے ہیں؟ کیا وہ آپ پر تشدد تو نہیں کرتے؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی تھی جبکہ اس کے سوال پر جیسے زری کا رنگ سفید پڑا۔ ہاتھ جو اس کے ہاتھوں میں تھے کانپ سے گئے۔ وہ ایک دم اس سے ہاتھ چھڑا کر نظریں چرانے لگی، مگر آرزو نے بھی ڈھیٹ بنتے ہوئے اس کا ہاتھ نہ چھوڑا۔ میں نے کہا نا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس بات کا جواب دیجیے۔ آپ کے جواب بہت سی لڑکیوں کی جانیں رکھی ہوئی ہیں، مجھ سے جھوٹ بولنے کا سوچے گا بھی مت۔ وہ ایک دم اس سے ہاتھ چھڑا گئی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو آرزو؟ ایسی کوئی بات نہیں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ وہ ہاتھ مسلتے ہوئے بولی جب وہ ایک بار پھر اس کے آگے آ کر کھڑی ہوئی۔ کیا واقعی عمیر بھائی آپ سے محبت کرتے ہیں؟ کیا آپ کو وہ مقام دیتے ہیں جو ایک بیوی کو دینا چاہیے؟ وہ ایک بار پھر اسے سوال گو ہوئی جب وہ اٹکتے ہوئے بولی، ہاں کیوں نہیں، وہ مجھ سے محبت کرتے ہیں، پھر وہ بھلا مجھے مقام کیوں نہیں دیں گے؟ تم نے میرا مقام دیکھا تو ہے اس حویلی میں، کیا کمی ہے مجھے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ تمہارے ذہن میں یہ سوال آیا بھی کیوں؟ کیا تمہیں عمیر پر کسی چیز کا شک ہے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، مگر اندر تک اترتی ہوئی آرزو کی نظروں کو وہ سہ نہیں پائی۔ وہ فوراً سے نظریں دوبارہ چرا لی۔ اگر آپ سچ بول رہی ہیں تو پھر آپ مجھ سے کیوں کر نظریں چرا رہی ہیں؟ ادھر آئیے نا۔ اس کے قریب گئی۔ جب اس نے اس کا بازو پکڑا تو ایک کرہ نکلی تھی زری کے منہ سے۔ وہ اچنبھے سے اسے دیکھنے لگی، پھر جیسے ایک دم آگے بڑھتے ہوئے اس کی قمیض کا بازو اوپر کیا، مگر اس کے بازو پر نشان دیکھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب کس نے کیا؟ کیا وہ زبردستی تشدد کرتے ہیں، آپ کو مارتے ہیں؟ بتائیے مجھے۔ وہ ایک دم اسے جھنجھوڑتے ہوئے بولے تو ایک دم پھر اس کی کرہ نکلی، مگر اگلے پل وہ اس کی کمر دیکھنے لگی، مگر حیرت کی زیادتی سے وہ کچھ بول نہ سکی۔ اس کے الفاظ جیسے چھن سے گئے تھے۔ اس کا شک یقین میں بدل رہا تھا۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا بھابھی، اور آپ ابھی بھی مجھ سے جھوٹ بول رہی ہیں؟ بتائیے عمیر یہ نا وہ لڑکیوں کا قاتل اور عزتوں کا لٹیرا؟ سچ سچ بتائیے مجھے۔ اس کی جانب دیکھتے کرخ لہجے میں بولی تھی، مگر اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ نہیں کچھ نہیں دیکھا، میں سمجھ رہی ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ جیسے کوئی اور ہی لڑکی لگنے لگی تھی، اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہے۔ وہ فوراً وہاں سے اس کے ہاتھ چھڑا کر بھاگ چکی تھی، جبکہ وہ اب سر تھامے وہیں کھڑی تھی۔ اسے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ کیا اسے یارشا سے بات کرنی چاہیے؟ مگر کیا وہ اس کی بات پہ یقین کرتا؟ اسے آہستہ آہستہ ہی کچھ کرنا تھا۔ پہلے اس کا سب سے ثبوت چاہیے تھے، اور وہ اس عمیر کے کمرے سے ہی ملنے تھے۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج عمیر کے آنے سے پہلے اس کے کمرے میں جائے گی اور ثبوت تلاش کرے گی۔ ابھی تو اس کی بیوی کے کمرے میں ہوگی، اس لیے وہ اس کمرے میں جا نہیں سکتی، لیکن وقت دیکھتے وہ ضرور وہاں جانا چاہتی تھی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا۔ سب سے پہلے اس نے فٹافٹ کام نمٹایا۔ سارے برتنوں کا ڈھیر دھوتے، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، مگر وہ لگی رہی۔ اسے جلد از جلد کچھ نہ کچھ کرنا تھا، پھر وہ کس کی مدد لیتی؟ اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر آئی تو وہ سوچنے لگی کہ کیسے زری کے کمرے میں جا کر وہ ثبوت نکالے، مگر عین اس وقت پر نجمہ دادی نے زری کو بلایا اور اپنے پاس بٹھا کر اس سے اپنے پاؤں دبانے لگی۔ جیسے اس نے اسے وہاں مصروف دیکھا، وہ نظروں سے چھپتے ہوئے اوپر گئی اور اسے کمرے کی تلاش لینے لگی۔ آخر کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا مجھے یہاں۔ اس کی الماری میں دیکھتے ہوئے ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب اس کی نگاہ کچھ فوٹوگرافز پر گئی جو تمام لڑکیوں کی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ان پر ہاتھ رکھتی، پیچھے سے کھٹکے کی آواز آئی۔
اس نے فوراً سے الماری بند کی اور گلدان پر ہاتھ رکھ لیا۔ جیسے ہی وہ مڑی تو اس کی رنگت سفید پڑی، کیونکہ پیچھے ہی عمیر تھا۔ ارے آرزو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کوئی کام تھا کیا آپ کو؟ وہ اسے اوپر سے نیچے تک اپنے کمرے میں غیر یقینی طور پر پاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ گھگیا سی گئی۔ ہاں، وہ مجھے صفائی کے لیے کہا گیا تھا، یہاں کے وہی کرنے آئی تھی، وہ اٹکتے ہوئے بولی۔ اس نے زیرک نگاہوں سے اس کے لڑکھڑاہٹ کو دیکھا تھا اور آگے آیا۔ کیا واقعی صفائی کے لیے؟ مگر یہاں کی صفائی تو ذریعہ خود ہی کرتی ہے، امی نے تو کبھی نہیں بھیجا پہلے کبھی کسی کو، پھر آج ہی کیوں؟ وہ جیسے جاننا چاہ رہا تھا، اور اس کے پیچھے موجود الماری کو دیکھا۔ معائنہ خیزی سے جب وہ بال کانوں کے پیچھے اڑس کر رہ گئی۔ آپ بھی بہت سوال کرتے ہیں عمیر بھائی، آپ بتائیں چائے پئیں گے؟ میں ابھی آپ کے لیے اچھی سی چائے بنا کر لاتی ہوں، یہ کہتی وہ اس کے قریب سے نکلتی چلی گئی۔ اور باہر نکل کر اس نے گہرا سانس بھرا، جیسے جان لبوں پر آ کر اٹک گئی تھی۔ بال بچی، اس کی نظریں کتنی خطرناک ہیں، جسے اندر تک اتر کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ خیر چائے میں خود تو نہیں لے کر جاؤں گی اس میسنے کے پاس، کسی اور کو ہی کہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے کچن میں گئی تھی اور چائے بنا کر ملازمہ کے ہاتھ اس کے کمرے میں بھجوا دی۔ جبکہ اس کی چائے جانے کے بعد عمیر نے فوراً سے الماری کی تلاشی لی اور اپنی چیزیں اپنی جگہ پر دیکھ کر اس کی سانس میں سانس آئی، مگر اس کی جگہ یہ تو نہیں تھی۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی۔ کچھ سوچتے اس کے لبوں پر شاطر مسکراہٹ چھلکی تو بلی تھیلی سے باہر ہی گئی۔ کوئی تو میرا مد مقابل آیا۔ تو میڈم صاحبہ، تم یہاں میری چھان بین کے لیے آئی تھی؟ جان کر اچھا لگا۔ اب پردے میں چھپا کھیل منظر عام پر آ گیا ہے، جس کھیلے میں اور بھی مزہ آئے گا، وہ اپنی تھوڑی کھرچتے ہوئے سوچنے لگا تھا اور الماری بند کی۔ جب دستک ہوئی تھی کمرے کے دروازے پر، وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ آئیے آئیے بھابھی صاحبہ، اندر تشریف لائیے۔ جیسے ہی اس نے اٹھا کر پیچھے دیکھا تو اس کے لب زبان پر ہی اٹک گئے، کیونکہ پیچھے سے آنے والی آرزو نہیں بلکہ ملازمہ تھی۔ اس نے ملازمہ کو چائے رکھ کر جانے کا کہا اور آئی برو اچکا کر رہ گیا۔ محترمہ آرزو صاحبہ، اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ تمہیں چھوڑ دیا تھا اپنے بھائی کی بیوی سمجھ کر، مگر اگر تمہیں اپنا شوہر عزیز نہیں، اس کے گھر والوں سے نفرت ہی ہے، تو کیوں نہ تم پر بھی ہاتھ صاف کیا جائے، اور تمہاری زبان تو آسان طریقے سے بند ہو جائے گی۔ کون کرے گا ایک بنی کی بات پر یقین؟ بہت مزہ آنے والا ہے ڈارلنگ، اب سے میری نظریں تم پر ہی رہیں گی۔ دیکھتے ہیں اب تمہیں کون بچاتا ہے، تمہارا شوہر؟ وہ تو خود باہر منہ ماری کرتا پھرتا ہے۔ ہاں، وہ کہہ لگا کر ہنس دیا۔ یہ اس سے ایک ہفتے بعد کی بات ہے۔ اس ایک ہفتے میں وہ تمام ثبوت ڈھونڈنے کی کوشش کر چکی تھی، مگر جیسے عمیر نے تو وہ سب ثبوت چھپا دیے تھے۔ مگر اس عرصے میں عمیر کی غلیظ نظریں وہ وقفے سے اپنے وجود پر اٹھتی محسوس کر رہی تھی، اور آج تو حد ہی ہو گئی۔ جب وہ لاؤنج میں عمیر کے پاس سے گزرنے لگی تو اس نے بے اختیار آرزو کو پیچھے ہاتھ لگایا۔ بے ساختہ خوف سے اس کی چیخ نکلی، تم نے مجھے ہاتھ لگایا؟ وہ بے یقینی سے بڑبڑائی۔ میں نے؟ نہیں تو کیا ہو گیا آرزو، میں تمہیں ہاتھ کیوں لگانے لگا؟ اس نے کہا تو سنجیدہ لہجے میں تھا، مگر اس کے لبوں پر کمینی مسکراہٹ دیکھ وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ سب کچھ اسی کا کیا دھرا ہے۔ جب اگلے ہی پل عمیر کے سمجھنے سے پہلے وہ کس کر اس کے گال کو چٹاک سے تھپڑ سے دہکا گئی کہ وہ چند لمحے تو شدر رہا، مگر جیسے ہی حواس ٹھکانے آئے تو دماغ غصے سے جھنجھنا اٹھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ آرزو، تمہارا دماغ خراب ہے؟ تم نے اس گاؤں کے سردار کو تھپڑ مارا؟ اس کی جانب اپنے سرخ رنگ آنکھیں گاڑتا ہوا بولا۔ میں نے کب مارا؟ یہاں تو کسی نے نہیں دیکھا۔ وہ بھی اسی کا جواب اسے لوٹاتے ہوئے بولی۔ اس بات کا احساس تو میں تمہیں اچھے طریقے سے دلاؤں گا آرزو صاحبہ کہ تم نے مجھے تھپڑ مار کر کس قدر بڑی غلطی کی ہے۔ تم خاموش رہ کر میرا دل بھی تو بہلا سکتی تھی، اپنی آسان راہ چن سکتی تھی۔ میں سویری کو تمہارے لیے جنرل بنا دیتا، مگر تم نے خود اپنے لیے خاکدار راستہ چنا۔ اب تم ترسو گی رحم کو، مگر رحم نہیں ملے گا۔ میں تمہاری رگ رگ میں سرایت کروں گا، تمہیں چھوؤں گا، تمہارے جسم کے مزے لوں گا، مگر مجھے روکے گا کون؟ وہ تمسخر سے بولا۔ میرا شوہر ابھی زندہ ہے، وہ دانت بھینچتے بولی۔ ہاں، کون سا شوہر؟ وہی جو کسی خرم کی اولاد کا باپ بننے والا ہے، یا وہ شوہر جو تمہیں بھی اپنی رکھیل بنانا چاہتا تھا، مگر تمہاری ذہانت نے تمہیں بچا لیا۔ مگر اب تمہیں کون بچائے گا؟ کیونکہ حقیقت تو یہ ہے کہ تمہارے شوہر کے اب بھی باہر بہت سی عورتوں سے تعلقات ہیں۔ اب ایسے میں تم بھی مجھ سے ایک تعلق بنا لو تو کیا چاہے گا تمہارا؟ وہ ہلکی سی سرگوشی کرتے بولا تھا، کیونکہ اس نے پیچھے سے اندر آتے یارک شاہ کو دیکھ لیا۔ کمینے انسان، زبان گدی سے کھینچ لوں گی میں تمہاری، جس طرح کی بکواس کی ہو تم۔ وہ ایک دم دھاڑی، جس پر پیچھے سے آتے اس کے شوہر نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف پلٹا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ کیا بھول گئی ہو تم لالا سے بات کرنے کے آداب؟ حد کے دائرے میں رہو، یہ نہ ہو کہ تمہیں بولنے کا لائق نہ چھوڑوں میں۔
بے حد سرد لہجے میں دانت پیستے بولا تو وہ اس کا پتلا انداز دیکھ شدت رہ گئی۔ تمہارا بھائی چاہے جتنے اخلاق سے گرے حکم دے اور میں خاموش رہوں؟ بے یقینی کے احساس سے اس کے لب پھڑپڑائے۔ اول تو وہ کوئی ایسا حکم دے گا نہیں، اور اگر کوئی حکم دے تو اس کو ماننا تمہارے پر لازم ہے۔ اپنی اوقات مت بھولو تم، یاد رہے بدلے میں آئی ایک ونی ہو تم، جس کی اس حویلی میں کوئی حیثیت نہیں۔ اس وقت اس کا شوہر ظالم حد تک سپاک معلوم ہو رہا تھا، اسے سانس لینے میں دقت آنے لگی۔ وہ پلٹی اور اس کے بڑے بھائی کے سامنے گئی۔ ابھی تم مجھے اپنی تھائی پر بیٹھنے کا کہہ رہے تھے نا، تو ٹھیک ہے، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ میرے شوہر میں غیرت نام کی ردی برابر بھی چیز نہیں، اس لیے اب تم مجھے بٹھا سکتے ہو۔ وہ اس کے پاس جاتی سرخ آنکھوں سے اسے یک ٹک دیکھتی بولی تو وہ شخص ہکا بکا رہ گیا، جبکہ اس کا شوہر ایسا تھا جسے کس کر کسی نے اس کے منہ پر جوتا مار دیا ہو یا اسے بھرے بازار میں ننگا کر دیا ہو۔ وہ اپنی اتنی ذلت سہ نہ سکا اور اسے گھما کر چہرے پر ایک تھپڑ رسید کیا۔ چٹاخ! ہمت کیسے ہوئی میرے بھائی پر اتنا گھنونا الزام لگانے کی؟ اس کا منہ دبوچ کر بولا تو اس کے گال سکڑ گئے، آنکھیں بڑھتے درد سے آنسو بہانے لگی تھی، مگر لب سل چکے تھے۔ میرا اور تمہارا کوئی مذاق ہے جو میں تم سے ایسی بات کروں گی؟ یقین نہ کرنے میں تمہارا گھاٹا ہے، اصل عزت تو تمہاری مٹی میں ملے گی۔ وہ یک ٹک بغیر کسی تاثر کے پہچان مورت کی طرح اس کی آنکھوں میں اپنی سرخ آنکھیں گاڑے بولی۔ اگر وہ شفاق تھا تو وہ بھی اس کے دل کو پیروں تلے روندنے میں میں تم پر یقین کروں گا اپنے بھائی کو چھوڑ کر؟ روندنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ اور تمہیں کیوں کر لگا کہ میں تم پر یقین کروں گا اپنے بھائی کو چھوڑ کر؟ وہ جیسے اس کا مذاق اڑا رہا تھا، پوری حویلی والوں کے سامنے، جیسے اس کی عزت 2 کوڑی کی بھی نہ ہو۔ انا کو اونچا رکھنے کے لیے، اور کتنا گرے گا یہ شخص وہ جان نہ پائی۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو، نظریں نیچی کرو۔ وہ اسے اپنی طرف تکتے پا کر شدید الجھن کا شکار ہوا تھا، جیسے وہ بیان نہ کر پایا، اس لیے اپنی الجھن اور وحشت کو غصے سے لبادے میں اوڑھ کر وہ پھنکارا۔ دیکھ رہی ہوں مرد کے وعدے بس رات کی تنہائی میں بستر تک رہ جاتے ہیں، اور صبح ان کا ہر بار نیا اور ناقابل یقین چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس کے الفاظ کسی چابک سے کم نہ تھے جو اس وقت اس کے شوہر نے محسوس کیے تھے۔ توہین کے احساس سے اس کا چہرہ سرخ پڑا، جبکہ ہاتھ بے ساختہ اٹھا اور اس نازک کلی کے چہرے پر نشان چھوڑتا اسے زمین پر گرا گیا۔ وہ لہو ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے شام تک اس کی یہ اکڑ نظر نہ آئے، اس کی آنکھوں میں ہی۔ اماں، ورنہ قصوروار آپ ہوں گی۔ اس کی ایک حکم کی دیر تھی کہ اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا تھا حویلی والوں نے، جہاں اب صرف اس بے قصور کی چیخیں گونج رہی تھیں۔ عمیر اور یارق تو وہاں سے جا چکے تھے، مگر اسے بری طرح سے پیٹا جا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے چہرے سے اس کے جسم سے خون رسنے لگا، مگر وہ عورتیں باز نہ آئیں۔ مہنور نے بھی آگے بڑھ کر اس کو دھنک کر اپنا دل کا غبار بھی ہلکا کیا۔ اس کی سوتیلی ماں تریم بیگم اور نجمہ بیگم تمسخر اڑاتی نظروں سے اس کا حال دیکھ رہی تھی۔ اور پیٹو اسے، اس کی ہمت کیسی ہوئی میرے عمیر پر اتنا گھٹیا الزام لگانے کی؟ کیا اسے اندازہ نہیں کہ وہ اس گاؤں کا سردار ہے؟ وہ قہر سے بولی، مگر پھر بھی وہ باز نہ آئی تھی، اس لیے چلاتے ہوئے بولی، آپ لوگ چاہے میری زبان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیں، مگر میں کہتی رہوں گی کہ عمیر ایک ریپسٹ ہے تو ہے۔ سنو تم سب بھی غور سے، جس سردار کو تم لوگ پوچھتے نہیں تھوکتے اس کی واہ واہ کرتے نہیں تھکتے، وہ وہی قاتل ہے، وہی عزتوں کا لٹیرا ہے جسے ترکش کیا جا رہا ہے۔ کوئی آج تک اس کو اس لیے نہیں ڈھونڈ پایا کہ وہ عیاش مکرو فطرت شخص کوئی اور نہیں بلکہ اس گاؤں کا سردار ہی ہے۔ وہ سبھی ملازماؤں کی طرف دیکھ کر چیخ کر عمیر کی عزت کو 2 کوڑی کا کرتی بولی، تو سبھی ملازمین منہ میں انگلی دبائے اسے دیکھنے لگے، اور 6 مگوئیاں ہونے لگی تھی، جبکہ یہ سب دیکھتے ہوئے تحریم بیگم کا رنگ غصے سے سرخ پڑا۔ کمین تو ہوتی کون ہے میرے بیٹے پر الزام لگانے والی؟ تیری بات کا یقین کرے گا ہی کون؟ وہ اس کے بال دبوچتے ہوئے بولی تھی۔ یقین کی ضرورت کسے ہے؟ جن لوگوں کو میں بچانا چاہتی تھی وہ لوگ تو جان ہی چکے ہیں۔ اب یہ سب تم پر فرض ہے، یہ بات صدقہ جاریہ سمجھ کر پھیلاؤ، اگر اپنی بہنوں بیٹیوں کی عزت عزیز ہے، ورنہ جہاں کل شیدے کی بیٹی تھی کل کو وہاں تمہاری بیٹی ہوگی۔ وہ لہو لہو ہوتے منہ سے بولی تھی، جبکہ اس کا حال دیکھتی سبھی عورتوں کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اسے پکڑ کر اس کے کمرے میں لایا جایا گیا اور کمرہ باہر سے بند کر دیا گیا تھا، جبکہ باقی سب بھی اپنے اپنے کمروں کو لوٹ گئے تھے۔ یارق شاہ باہر تو آ گیا تھا، مگر اسے کسی طور چین نہیں آ رہا تھا تبھی وہ شکار کے لیے نکلا، کیونکہ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا، جی بھر کر تاؤ آ رہا تھا اسے خود پر۔
کہ اس نے کیوں آرزو پر ہاتھ اٹھایا۔ ایک دو بار تو وہ اپنا ہاتھ درخت پر مار کر زخمی بھی کر چکا تھا، مگر اسے پھر بھی سکون نہیں آیا۔ بے سکونی تھی۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ اپنی بندوق تھامے گہرے جنگل میں چلا گیا۔ سرکار، ہمیں آگے نہیں جانا چاہیے، آگے خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے دو ملازم جس کے ساتھ ساتھ چل رہے تھے اسے خبردار کرنے لگے۔ جب وہ ان کی انسنی کرتے آگے نکلتا چلا گیا، اس سے پہلے کہ وہ ہرن دیکھ کر شکار کرتا، اس کے پاس سے گولی ٹھا کی آواز سے گزری۔ جب وہ ایک طرف کو جھکتا وار خطا کر گیا۔ کون ہو تم؟ باہر آؤ، وہ ایک دم چیخ کر بولا۔ مگر اس کے بدلے کہ کوئی باہر آتا، دوسری گولی چلی جو اس کا بازو چیرتے ہوئے چلی گئی۔ درد سے اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی، جبکہ بازو سے خون بھل بھل کرتے گرنے لگا۔ اس نے دو چار گالیاں نکالتے ہوئے ایک بار پھر دشمن کو للکارا۔ جب چار پانچ لوگ سامنے آئے اور ان پر ادھا دھن فائرنگ کر دی۔ یارش شاہ کے بندے بھی بھرپور مقابلہ کر رہے تھے، مگر وہ ان کی تعداد میں کم تھے، اور آہستہ آہستہ گولی ان دونوں کو بھی اس جہاں سے غافل کر گئی۔ اب صرف یارش شاہ ہی بچا تھا، جس نے درخت کی اوڑ میں پناہ لی ہوئی تھی۔ سانس تیزی سے چل رہا تھا، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے موت ناشتی ہوئی نظر آ رہی تھی، مگر اسے افسوس تھا تو اس بات کا کہ وہ آرزو سے ایک بار بھی معافی نہیں مانگ پایا۔ آنکھوں میں اس لڑکی کا نڈر چہرہ لہرایا تھا، اور آخر میں وہ زخمی کاٹدار نگاہیں وہ جو گھر سے دیکھ کر آ رہا تھا، وہ آخری نگاہ اس کے دل میں گڑ سی گئی تھی۔ اسے خود پشیمانی ہو رہی تھی کہ رات کو ایسے وعدے کیے ہی کیوں تھے جب وہ صبح نبھا نہ سکتا تھا۔ مگر وہ بھی تو اس کے بھائی کی بات کر رہی تھی جسے وہ جان سے زیادہ چاہتا تھا۔ پھر آخر کیسے اعتبار کر لیتا اس پر کہ عمیر ہی وہ برا شخص ہے؟ مگر سارے ثبوت اس کے خلاف تھے، لیکن دل تو عمیر کے ساتھ ہی دھڑکتا تھا نا۔ وہ اپنے بھائی کو اپنا سب کچھ مانتا تھا، پھر اس کے منہ سے کیسے اپنے بھائی کے خلاف الفاظ سن لیتا؟ یہ تو ناممکنات میں سے تھا۔ اس وقت تو خود بھی لہو لہان ہوا پڑا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور سوچتا، کسی نے اس کے ماتھے پر بندوق رکھی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں تو اپنے بڑے دشمن کو سامنے کھڑا پایا۔ یارش شاہ، آج تیرا وقت آ چکا ہے۔ تو لوگوں کی زندگیوں کا فیصلہ کرتا پھرتا ہے، لڑکیوں سے عیاشی کرتا ہے۔ آج تیرا یہی انجام ہے کہ تو در بدر بھٹکتے ہوئے اپنی جان گنوا دے اور تجھے جنازہ بھی نصیب نہ ہو۔ وہ آدمی کرخت لہجے میں بولا تھا۔ یقیناً سامنے موجود شخص کی بہن کے ساتھ اس نے رات گزاری تھی، تبھی وہ اتنا سیخ پا رہا تھا۔ اس نے تمسخر سے خود پر کہکہ لگایا اور اپنی آنکھیں بند کی۔ اس سے پہلے کہ گولی اس کے دماغ میں سوراخ کرتی، ٹھک کی آواز پر اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ جہاں وہ شخص مری ہوئی حالت میں زمین پر پڑا تڑپ رہا تھا، اس نے بے یقینی سے اعتراف میں دیکھا وہ سارے غنڈے جو اس پر حملہ آور تھے وہ زخمی ہو کر نیچے گرے ہوئے تھے۔ اسے سمجھ نہ آئی یہ سب کس نے کیا، مگر پیچھے کھڑے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ حیرت سے کھڑا ہونا چاہا، مگر قدموں نے ساتھ نہ دیا۔ وہ دوبارہ لڑکھڑا کر گرا، کیونکہ اس کی خود کی ٹانگیں زخمی تھیں۔ سامنے موجود شخص نہایت خوب رو تھا اور اس کے ہاتھوں پر خون لگا تھا۔ یقیناً ان سب کو ادمرہ اسی نے کیا تھا۔ وہ قریب آیا اور اس شخص کی کمر سے اپنی کلہاڑی نکال کر کھینچی، جبکہ یارش شاہ اسی کو گھور رہا تھا۔ یہ سب تم نے کیا ہے؟ مجھے تم نے بچایا؟ مگر اس کے سوالوں کا جواب وہ شخص دے نہیں پایا تھا، جس پر یارش شاہ غصہ ہونے لگا۔ میں لڑکے تم سے بات کر رہا ہوں، تم نے میری جان بچائی ہے، مگر کیوں؟ وہ اس کا بڑھایا وہ ہاتھ پکڑتے ہوئے تقریباً قراتے ہوئے ایک بار پھر اسے سوال گو ہوا۔ جب اس نے نفی میں سر ہلایا، کیا مطلب؟ کہنا کیا چاہتے ہو؟ زبان سے کیوں نہیں بول رہے؟ زبان گھر چھوڑ آئے ہو کیا؟ وہ ایک بار پھر تنک کر بولا، جب وہ شخص گہرا سانس بھر کر رہ گیا اور نیچے جھکتے ہوئے ایک شاخ کی ٹہنی پکڑتے زمین پر گھسیٹی۔ نیچے لکھے لفظوں کو دیکھ کر یارشا سنجیدہ ہوا، کیونکہ وہاں صاف صاف لفظوں میں لکھا تھا، میں بول نہیں سکتا، تم نے میری مدد کی ہے نا؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ کیا تمہارا کوئی اور ہے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو ٹھیک ہے، آج سے تم میرے خاص بندے ہو۔ آج تم نے میری جان بچائی ہے، تمہارا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، لیکن میں بھی یارش شاہ ہوں، اتنی آسانی سے کسی کا احسان نہیں لیتا۔ تم نے آج میری جان بچائی ہے، اس کے بدلے میں تمہیں اچھی زندگی دوں گا۔ آج سے تم میری ساتھ حویلی میں میرے بھائی بن کر رہو گے۔ وہ اس کے کندھے پر تھپکی دیتے بولا اور اسے چلنے کا اشارہ کیا، کیونکہ اس کے سہارے پر تو یارشا چل رہا تھا۔ وہ اسے سہارا دیتے سڑک تک لے آیا۔ جب وہ آگے آیا اور اسے گاڑی چلانے کا کہا، گاڑی چلانی آتی ہے؟ اس کی جانب دیکھتے مشکوک نگاہوں سے بولا۔ جب وہ اسبات میں سر ہلا کر رہ گیا، اس نے گاڑی کی چابی اس کی جانب اچھالی تھی، وہ جو کیچ کر گیا، اور یارشا کو گاڑی میں بٹھانے کے بعد وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آیا۔ جیسے جیسے یارشا اسے راستہ بتاتا گیا وہ ویسے ویسے گاڑی چلاتا گیا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ حویلی پہنچ چکے تھے۔
جیسے ہی اسفن یارش شاہ کو لے کر حویلی کے اندر داخل ہوا تو خواتین چیختے ہوئے ان کے قریب پڑھی۔ کیا ہوا بیٹا، تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ اس کا چہرہ تھامتے ہوئے بولی تھی جب وہ انہیں تسلی دے گیا۔ ماں میں ٹھیک ہوں، زندہ سلامت ہوں، آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوں، اتنا چیخ چلا رہی ہیں؟ ان کی جانب دیکھتے ہوئے آئی برو اچکا کر بولا تھا جب ان کی آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ یہ سب کچھ اس منحوس لڑکی کی وجہ سے ہوا ہے نا، وہ تیری زندگی میں آتی نا، تیری زندگی میں اتنی مشکلات آتی، میں تو کہتی ہوں 2 لفظ دیکھ کر فارغ کر اسے، پھر دیکھ میں اس لڑکی کا کیا حال کرتی ہوں۔ وہ دانت کچکچاتے ہوئے بولی جبکہ آرزو کے ذکر پر اس کی آنکھیں پھر سے سرخ ہوئیں۔ اس نے مٹھیاں بھیج لی جبکہ عمیر بھی بھاگا بھاگا آیا۔ یہ کیا کیا تم نے یار، تمہارا یہ حال کیسے ہو گیا؟ کتنی دفعہ کہا ہے اکیلے شکار پر مت جایا کرو، تمہیں میری بات سمجھ نہیں آتی؟ عمیر اسے سینے سے لگائے ہوئے بولا تھا اور اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا۔ اپنے بھائی کے اس پیار پر وہ دل سے سرشار ہوا تھا اور اسے اپنا فیصلہ بالکل غلط نہ لگا جو اس نے آرزو کے آگے ڈھال بن کر کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹر آیا تھا اور اس کی مرہم پٹی کرنے لگا، ساتھ ہی ساتھ عمیر کی گہری نظر اسفندیار کا طواف کر رہی تھی۔ یہ کون ہے اور تم اس حویلی میں کیوں لے آئے؟ تم جانتے نہیں کہ حویلی میں باقی مردوں کا آنا ممنوع ہے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب وہ بھی عمیر کی جانب دیکھنے لگا۔ بھائی، آج سے یہ میرا بھائی ہے، اس نے میری جان بچائی ہے اپنی جان پر کھیل کر۔ زخمی تو یہ بھی ہے، ہاتھ پہ گولی تو اس کی بھی لگی ہے، اور اس کا دھیان اسفن کے کندھے کی جانب کراتا بولا جہاں سے خون رس رہا تھا، جبکہ اس کی بات پر خوش ہوتے آگے بڑھ کر عمیر نے اسے گلے سے لگایا۔ ویلکم ٹو ہوم برادر، تم نے میرے بھائی کی جان بچائی ہے، بولو کیا مانگتے ہو؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا جب وہ آگے سے کچھ بھی نہیں بولا، بس ایک خاموش نظر سے یار شاہ کو دیکھا تھا۔ جب وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ بھائی، وہ آپ سے کچھ نہیں مانگ سکتا۔ اس کے سوال پر وہ اچھمبے سے اسے دیکھنے لگا۔ مگر کیوں؟ کیونکہ وہ بول نہیں سکتا۔ اوہ، دادا جان کو پتہ چلا تھا، وہ بھی بھاگے بھاگے آئے اور اس کو سینے سے لگا کر ٹھنڈک حاصل کی تھی، جبکہ اس کو جھاڑا بھی تھا۔ انہوں نے کیا اکیلے جانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ مگر ابھی وہ اس سب سے لائق تھے کہ ان کے جانے کے بعد آرزو سے کیا سلوک کیا گیا، کیا انہیں پتہ چلتا تو تب بھی ان کا رویہ ایسا ہی ہوتا۔ یارش شاہ ایک پل کو سوچ کر رہ گیا، مگر اپنے ذہن سے وہ خیال جھٹکتا کیونکہ وہ تو خود بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے جانے کے بعد آرزو کے ساتھ ہوا کیا۔ مختصر لفظوں میں ان کو اسفن یار کی کہانی گوش گزار کر دی گئی تھی، جنہوں نے کھلے دل سے اس کا استقبال کیا تھا۔ رات کے وقت جب وہ سب لوگ کھانا کھانے لگے تو دادا جان نے آرزو کو غیر موجود دیکھا۔ ایک بار پہلے بھی کہا تھا اس لڑکی کو آ کے کون سمجھا کے وقت پر آ جایا کرے، کیا کسی نے بتایا نہیں ہم کھانا کھانے لگے ہیں؟ وہ آرزو کی جگہ خالی دیکھ کر ان سب سے بولے تھے، جبکہ اسفن یار بھی خالی جگہ کو دیکھنے لگا اور باقی سبھی کی طرح ناسمجھی سے ان سب کی طرف دیکھنے لگا۔ جاؤ بھائی، آرزو کو بلا کر لاؤ، اس کے بغیر ہم کھانا نہیں کھائیں گے، دادا جان نے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تھا، جب تحریم بیگم گلا کھنگارتے ہوئے بولی ابا جی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے وہ کھانا کھا کر پہلے ہی سو گئی ہے، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولی جب انہوں نے زیرک نگاہوں سے اسے دیکھا، مگر اور کچھ کہنا مناسب نہ سمجھا، یہ بات آئی گئی ہو چکی تھی۔ یارش شاہ نے ہی اسفن یار کو اس حویلی میں کمرہ دکھایا تھا۔ آج سے تم اس گھر کو اپنا ہی گھر سمجھو، سمجھ رہے ہو نا؟ کسی بھی چیز کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، جہاں میں جاؤں وہاں تم میرے ساتھ جایا کرو گے، اور آج سے سمجھ گئے؟ وہ اس کی جانب دیکھ کے کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے بولا تو وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ یہ کہتے ہی یارش شاہ کے قدم مکینیکی انداز میں آرزو کے کمرے کی جانب بڑھے تھے، مگر کچھ سوچ کر وہ اپنے قدم واپس لے گیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا جہاں وہ شادی سے پہلے مقیم تھا۔ 2 دن بیت چکے تھے، اس بات کو ٹال مٹول کر رہے تھے۔ جب بھی دادی جان آرزو کا پوچھتے تو وہ لوگ کوئی بہانہ بنا دیتی۔ اب دادا جان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ کیا تم لوگوں نے ہمیں پاگل سمجھ رکھا ہے؟ نجمہ بیگم، میں کیا سن رہا ہوں؟ جب بھی میں آپ لوگوں سے آرزو کو بلانے کا کہتا ہوں آپ لوگ کوئی بہانہ لگا دیتے ہیں۔ اگر آرزو آج مجھے ٹیبل پر نظر نہ آئی تو یاد رکھیے گا کھانا پینا تمام لوگوں کا بند ہوگا، اور آج اس گھر سے کوئی باہر نہیں جا پائے گا۔ وہ ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے تحکمانہ لہجے میں بولے تھے اور ملازماؤں کو بلایا، جاؤ آرزو کو اس کے کمرے سے لے کر آؤ، وہ جیسی بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، وہ مجھے میری آنکھوں کے سامنے چاہیے۔ وہ ملازماؤں کو دیکھتے ہوئے پھنکارتے لہجے میں بولے جب نجمہ بیگم نے کہنا چاہا،
سائیں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کچھ دیر بعد ہم لے آئیں گے نا، آپ کھانا کھائیے، ہمیں پچکارتے ہوئے بولی، جب وہ ان کا ہاتھ پوری طرح جھٹک گئے۔ نجمہ بیگم اپنی اوقات میں رہو، جب تمہیں بولنے کا کہا جائے تب بولا کرو، جو فضول کی مداخلت پسند نہیں، سمجھ گئی تم؟ ایک دم ان کو کرارا جواب دینے پر سارے منہ پھاڑے اور آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھنے لگے۔ آج سے پہلے انہوں نے کبھی بھی نجمہ بیگم سے ایسی بات نہیں کی تھی۔ آج وہ ان سے اس لہجے میں بات کر رہے تھے تو وجہ صرف آرزو ہی تھی۔ سارے دل ہی دل میں اسے برا بھلا کہہ رہے تھے۔ یارشا کی بے چین نظریں بھی وہیں ٹکی تھی، جبکہ عمیر بھی اسی کو دیکھنا چاہ رہا تھا، مگر اسے معلوم نہ تھا کہ وہ 2 دن سے باہر کیوں نہیں آ رہی تھی، کیا سازش بن رہی تھی وہ اپنے دماغ میں اس کے خلاف، وہ بھی جاننا چاہتا تھا۔ اسفن نے اشاروں میں یارش سے پوچھا تھا، آخر کیا سب کسی کی بات ہو رہی ہے؟ جس پر اس نے ہلکی سی آواز میں کہا، میری بیوی کی، جسے سنتے وہ لب بھیج کر رہ گیا۔ مگر کچھ ہی دیر میں جب اس کی نگاہ سامنے سے آنے والی لڑکی پر گئی تو وہ سانس تک لینا بھول چکا تھا، جبکہ دادا جان کے ہاتھ سے چھڑی چھوٹ کر نیچے گری، کیونکہ وہ 2 ملازمائیں آرزو کو بمشکل سہارا دیتے ہوئے گھسیٹ کر لا رہی تھی، کیونکہ وہ اس حد تک زخمی تھی کہ چل بھی نہیں پا رہی تھی۔ اسے 2 عورتوں کا سہارا لینا پڑا۔ اس کا چہرہ ابھی تک لہو لہان تھا، خون جمع ہوا تھا، منہ پر بال بھی بکھرے تھے، جبکہ اسے کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ اس کی حالت دیکھ کر دادا جان تڑپ کر اس کی جانب بڑھے۔ کیا ہوا اسے؟ اس کا یہ حال کس نے کیا؟ وہ ایک دم گرک کر بولے تو سب کو سانپ سونگھ گیا۔ میں نے کہا اس کا یہ حال کس نے کیا؟ تم سب اپنی جانیں گنوانا چاہتے ہو؟ وہ ان سب کی جانب کاٹدار نگاہ ڈالتے ہوئے بولے۔ اگر کوئی بھی بولنے کو راضی نہ تھا، ٹھیک ہے، تم سب کچھ نہیں بتاؤ گے تو میں اس سے پوچھ لوں گا۔ آرزو میری بات سنو، کیا تمہیں میری آواز آ رہی ہے؟ اس کا منہ تھپ تھپاتے ہوئے اسے چیئر پر بٹھاتے ہوئے بولے تھے، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ تو وہ ایک دم پانی پکڑ کر اس کے منہ پر پھینک گئے۔ اپنے منہ پر پانی گرا تو نکاہت سے اس نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی، مگر آنکھیں کھولتے ہی اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ وہ مشکل سیدھے ہو کر بیٹھی تھی اور اپنے پر کیا گیا ظلم شدت سے یاد آیا، مگر وہ خود کو کمزور پڑنے نہیں دے سکتی تھی۔ سامنے دادا جان کا چہرہ دیکھتے اس کا دل کیا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو دے، مگر نہیں، وہ مضبوط تھی۔ اگر وہی اس وقت ٹوٹ جاتی تو باقی لڑکیوں کا کیا بنتا؟ تمہارا یہ حال کس نے کیا؟ سچ بتاؤ مجھے، ابھی زندہ زمین میں گاڑ کر رکھ دوں گا اس کو۔ اس کی تھوڑی اٹھاتے ہوئے خون خوار لہجے میں بولے تھے، جب وہ ان کی جانب دیکھ کر رہ گئی۔ ایسی باتیں مت کریں جنہیں آپ پورا نہیں کر سکتے، وہ اٹکتے لہجے میں بولی۔ کیا مطلب؟ کس نے کیا ہے یہ سب؟ ان کے بار بار پوچھنے پر اس نے اشارے سے نجمہ بیگم کی طرف اشارہ کیا، پھر تحریم بیگم کی طرف، پھر اپنی ستیلی ماں کی طرف اور پھر مہنور کی طرف۔ اس کے اشارے کرنے پر ان کی قہر والی نظروں کا رخ اس جانب ہوا تھا اور انہوں نے ان کو لائن میں لگا کر لاؤنج میں کھڑا کر دیا۔ آخر میں کیا سن رہا ہوں؟ تم لوگوں کی جرت بھی کیسے ہوئی اس پر ہاتھ اٹھانے کی؟ بتاؤ مجھے نجمہ بیگم، آج تم وہ حال کیا ہے کہ ہمارا دل کر رہا ہے کھڑے کھڑے تمہیں طلاق دے کر ابھی اس حویلی سے فارغ کر دیں۔ ان کا اتنا کہنا تھا کہ دادی جان لڑکھڑا کر پیچھے گری۔ بلاول صاحب اور ان کے باقی بھائیوں نے آ کر انہیں فٹافٹ سنبھالا۔ ابا جان، یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ کل کی آئی لڑکی کے لیے اماں جان کو برا بھلا کہہ رہے؟ اس کی کیا اوقات ہے بھلا؟ بلاول صاحب آگے آتے ہوئے بولے تھے، جب وہ بھی ان کے آگے سینہ ٹھوک کر کھڑے ہوتے بولے۔ اوقات کی بات تو تم مت ہی کرو بلاول، تمہیں یہ سب زیب نہیں دیتا، کیونکہ جب تم اس کی اوقات جان گئے تو اس سے آنکھیں ملانے کے قابل تک نہیں رہو گے، وہ اکھڑ آمیز لہجے میں بولے۔ ابو جان، یہ سب اس کی غلطی ہے، اس نے ہمارے عمیر پر الزام لگایا تھا کہ وہی ریپسٹ ہے، سب لڑکیوں سے جو زیادتی کرتا ہے اور وہی کرتا ہے۔ آخر ہم یہ سب کیسے برداشت کر لیتے؟ یہی اس کی سزا ہے۔ تحریم بیگم غصے سے آگے آتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی ستیلی ماں نے ہاں ملائی، جبکہ ان کی بات پر وہ دنگ نظروں سے آرزو کو دیکھنے لگے تھے۔ کیا یہ سچ ہے؟ تم نے ایسا کہا؟ وہ اس کی جانب بڑھتے ہوئے کربناک لہجے میں بولے۔ ان کا لہجہ اتنا کڑوا تھا کہ آرزو کو اپنے رونگٹے کھڑے ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ جب وہ چیئر سے اٹھتے بمشکل کھڑی ہوئی تھی، لڑکھڑاتے ان کے قریب آئی تھی۔ اگر میں کہوں کہ اس نے میرے ساتھ بھی وہی سب کرنے کی کوشش کی جو وہ گاؤں کی باقی لڑکیوں کے ساتھ کرنا چاہتا تھا، تو کیا مجھ پر یقین کریں گے آپ؟ ان کی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے بولی، جبکہ اس کی نظروں کو پڑھتے وہ ایک بات تو اچھے طریقے سے جان گئے تھے کہ وہ اس وقت بالکل بھی جھوٹ نہیں بول رہی تھی، کیونکہ ایسا لہجہ اور ایسی آنکھیں کسی جھوٹے شخص کی نہیں ہو سکتی۔ میری ساتھ زیادتی کرنے کی کوشش کی ہے آپ کے ہونہار پوتے نے۔ اب بتائیے کیا کہیں گے اسی زیادتی کے بدلے؟ آپ کے دوسرے پوتے نے، جو میرا نامدار شوہر تھا، مجھے تھپڑ مارا اور مجھے دھمکی دی کہ اس سے زیادہ برا حال کرے گا میرا، اور یہ سب اسی کے کہنے پہ ہوا۔ اس نے کاٹدار نظر یارق شاہ پر ڈالتے ہوئے کہا تھا، جو اس کی حالت دیکھ کر تڑپ گیا۔
اور اس کے قریب آنا چاہتا تھا، مگر اس کے قدم تو جیسے زنجیر ہوئے تھے۔ مگر اگلے ہی پل وہ زمین پر منہ کے بل گری تھی جب اسفندیار نے تڑپ کر آگے بڑھتے اسے اٹھایا، جبکہ دو مہربان ہاتھوں کا لمس محسوس کر اس نے آنکھیں اوپر اٹھائی تھی، مگر وہ سانس لینا تک بھول گئی تھی۔ ان آنکھوں میں دیکھتی ہوئی آنکھوں کو کیسے نہ پہچانتی، یہ تو اس کی محبت کی آنکھیں تھیں، مگر وہ یہاں اس سے آگے وہ کچھ اور سوچ نہ پائی اور اس کی باہوں میں ہی بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس سے اگلا پارٹ لاسٹ ہوگا اور وہ تبھی آئے گا جب آپ لوگ 1000 سبسکرائبرز پورے کریں گے۔ اب یہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ 1000 سبسکرائبرز ایک دن میں پورے کرتے ہیں یا پھر 2 دن میں، کیونکہ لاسٹ پارٹ تب ہی آئے گا۔ کامنٹس میں بتا دیجئے کہ آپ لوگ کیسا اینڈ چاہتے ہیں۔